محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک عیسائی مورخ جارج جرواک لکھتا ہے کہ تاریخ میں عدالت انسانی کی آواز علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علوم عطا فرمائے کہ جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچے کے منہ میں خوراک ڈالتا ہے، چوگ ڈالتا ہے، اس لیے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض یافتہ شخص ہے، اس نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے گزاری۔ علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں علی حق پر نہ ہو۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 7 اقلیم زیر آسماں حکومت اس شرط پر دی جائے کہ میں ایک چیونٹی پر ظلم کروں کہ اس سے جو کا چھلکا چھین لوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں اس شرط پر حکومت کو جو ہے قبول نہیں کروں گا۔ یعنی جو کا چیونٹی سے جو کا چھلکا چھیننا بھی چیونٹی پر ظلم قرار دے رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی خلافت میں عدل و انصاف کو کتنی عظمت حاصل ہوگی۔ افسوس کہ آج لوگ ملوکیت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور علی کے بغض میں لگا رہے ہیں، علی کی دشمنی کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ وہ خلافت کا دور جو سنہری دور تھا، جو اسلام کی حکومت، اسلام کے نظم مملکت کا ایک ایسا شاہکار دور تھا کہ پوری دنیا ایسے نظام کو قائم کرنے اور ایسے نظام کو پیش کرنے سے قاصر ہے، اس کے مقابلے میں ملوکیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جو بہت قابل افسوس ہیں۔ وہ ملوکیت جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور وہ خلافت جس کے دور میں ایک چیونٹی پر بھی ظلم نہیں ہوا، ایک پرندے پر ظلم نہیں ہوا، ایک چرند پر ظلم نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں ملوکیت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ بہت قابل افسوس وہ اہل سنت جن کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کی خلافت پر ناز تھا، انہوں نے اپنی سمتوں کو ڈائیورٹ کر لیا ہے، جو بہت قابل افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اکابرین اور اسلاف کے جو عقائد ہیں اور ان کی جو روایات ہیں ان پر قائم و دائم رہنا ہوگا، ان پر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی حق کا راستہ ہے اور اہل حق نے اسی راستے کو اپنایا ہے، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا۔